چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں مفتی سمر عباس قادری صاحب ایک جگہ بیان کر رہے ہیں اور ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے جیلم کے مرزائیوں میں سے، یعنی مرزا جیلمی کا فالور، تو مفتی صاحب پہ سوال کرتا ہے، جلدی کر منٹ مار ایک سوال تم نے بندہ یہ کہہ رہا جی سوال یہ لکھے گا ایک مرزے دا متاثر ادھر میرے میں بھی پڑھنا نا تینوں۔ اور بھی کئی دوست میسج کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک کوئی لڑکا ہے یا ہمارے محلے میں لڑکا ہے جو مرزا جیلمی کا فالور ہے، جیلمی مرزائی ہے، تو وہ بزرگوں کے حوالے سے یہ اعتراض کر رہا تھا تمہارے فلاں بابے نے یہ لکھا، فلاں بابے نے یہ کیا، تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ میں نے کہا یہ لوگ ہر درم ہیں، ضدی ہیں، ان کا مقصد سمجھنا سمجھانا نہیں ہے، افہام و تفہیم نہیں ہوتا بلکہ انتشار اور تفرقہ بازی ہے، یعنی یہ گویا کہ لاتوں کے بوت ہیں، باتوں کے نہیں۔ تو اس طرح انہیں جواب دینے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ یہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، کبھی آپ کو ان پہ غلبہ نہیں ہوگا۔ جتنے بد عقیدہ ہیں، صرف جیلم کی مرزائیوں کی بات نہیں ہے، جتنے بد عقیدہ لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ اکثر جو ہے وہ صرف ضد کی بنا پر وہ اعتراض کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، صرف تماشا بنانے کے لیے، اگلے کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو ان کا علاج جو ہے یا ان کا جواب تحقیقی جواب نہیں ہوتا، برہانی جواب نہیں ہوتا، بلکہ جدلی اور الزامی جو انداز ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ دوران تقریر یہ کھڑے ہو جائیں، محفل کو ساری کو ڈسٹرب کر دیں یا کسی جگہ آپ کو پریشان کریں، آپ تحقیقی جواب کے پیچھے پڑ جائیں، تو اس طرح کبھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ آپ کو پریشان کریں گے اور آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ اور ان پر غلبے کے لیے، انہیں زیر کرنے کے لیے، انہیں ذلیل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں مرزا جیلمی کے چند جھوٹ رکھ لیں، چند گالیاں رکھ لیں، چند اس کے جناب جہالتوں کے کلپ رکھ لیں، اس نے جو والدین کی بے ادبی کی ہے، رسول اللہ کی بے ادبی کی ہے، علماء کرام کو جو اس نے گالیاں دی ہیں، اسی طرح یہ صحابہ کرام پر اس نے جھوٹ بولے ہیں، محدثین پر جھوٹ بولے ہیں اور اپنی کرامتیں اس نے بیان کی ہیں۔ یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے۔ ٹھہرو نا، اتنی جلدی نہ کرو۔ ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں خواب پہ تو کوئی کنٹرول نہیں، اور بھائی کہنا کوئی کنٹرول نہیں، اللہ دے بندے ہو تواڈے بابے نو نہ اپنے پیشاب تے کوئی کنٹرول ہے، نہ منہ جو کرتے رہے ادھر تے کوئی کنٹرول ہے، اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ پیغمبر ہو یا انسان، پیغمبر شاہی کوئی نہیں۔ ایک امنی جی پڑیا ہے امام علی فن علی کتاب الفقہ الاکبر، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کیا ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونکے گیا تھا، سب تو پہلے غوث قطب افضال مرن، بلکہ کہنا دیتا ہوتے کتے دی موت مرن کیونکہ انہوں کو اختیار تھی، یقین کرے کتے کی آدمی مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ یہ دو بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں، 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ ایمان لائے ہو، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے بتائے گا، یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے۔ تو اس طرح کے چند کلپ مرزا جیلمی کے رکھ لیں۔ اب تو جو اسلامی اسکالر ہیں وہ تو ہیں ہر فرقے میں، بلکہ جو دنیاوی اینکر ہیں، سیاسی لوگ ہیں، وہ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس طرح ارشاد بھٹی یا دیگر لوگوں نے اس کا انٹرویو لیا تو اس کا جو حال ہوا، جو حشر ہوا، تو لہٰذا اب لوگ جو ہیں ان کو جان چکے ہیں، اب تو انتہائی ذلیل ہو چکے ہیں، نیٹ پہ ان کے تضادات، ان کے جھوٹ، ان کی گالیوں کے بارے میں رات میں اتنے آپ کو کلپ مل جائیں گے، آپ کو ویڈیو مل جائیں گی کہ حد کوئی نہیں۔ تو آپ 2-4 اس کی جہالتیں، گالیاں، جھوٹ آپ اپنے کلپ موبائل کے اندر رکھ لیں، جب بھی یہ اعتراض کرے اہل سنت کے کسی عمل پر، کسی جناب ہمارے بزرگ پہ، اللہ کے ولی پہ، تو آپ جواباً کہیں بھائی جان ہم آپ کے بالکل سوال کا جواب دیں گے، الحمدللہ ہمارے علماء دے رہے ہیں، لیکن پہلے ہماری باری ہے، آج ہمیں موقع دیں۔ ہم آپ کے جو بابا جی ہیں جیلمی مرزا صاحب، ان کے چند جھوٹ، چند ان کی جہالتیں، چند ان کی گالیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں، چونکہ آپ علمی کتابی ہیں نا جی، تو آپ شیخ ستہ کی روشنی میں جو سامنے انہوں نے کتابیں رکھی ہیں، ان کی روشنی میں اپنے بابے کا دفاع کریں۔ پہلے آپ اپنے بابے کا آج دفاع کریں، اگر آپ نے اپنے بابے کا دفاع کر دیا تو پھر آپ کو مانیں گے، لیکن آپ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا پہلے آپ اپنے بابے کا دفاع کریں، بعد میں انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگوں پہ، اولیاء اللہ پر آپ جو بھی اعتراض کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو تحقیقی جواب پیش کریں گے، ماننا آپ کی مرضی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے تمام سنی بھائیوں سے، علماء سے، مبلغین سے اور خطباء سے کہ جب بھی کوئی بد مذہب آپ پہ اعتراض کرتا ہے تو آپ تحقیقی جواب کی طرف مت جائیں، پہلے آپ الزامی طریقہ اختیار کریں، جدلی طریقہ اختیار کریں، پہلے آپ اس طرح کا کوئی مسئلہ پکڑیں جو ان پر اعتراض ہو، ان کے گھر کی بات پکڑیں، ان پہ اعتراض کریں، پھر آپ ان پر چڑھائی کر سکتے ہیں، غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کہیے کہ آپ کے سوال کا جواب پہلے دینا ہم پہ کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی حق ہے کہ ہم آپ پر سوال کریں، تو لہٰذا آج پہلے آپ ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی
اس طرح کا کوئی گمراہ، کوئی بدعقیدہ، کوئی شیطان، چاہے جہلم کا مرزائی ہو یا لاہور کا مرزائی ہو، کوئی بھی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، صحابہ کا دشمن ہو، اہل بیت کا دشمن ہو، جو بھی ہو، جب آپ الزامی طریقہ اختیار کریں گے، ان کے گھر کی کمزوری، ان کی جو جہالت ہے، ان کی جو گمراہی ہے پیش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح بھاگیں گے جس طرح کوا غلیل دے کے بھاگ جاتا ہے. کبھی میدان میں کوئی بھی گمراہ بدعقیدہ کھڑا نہیں ہو سکتا.